اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر مشرکین مکہ نے جنگ کا جو ساز و سامان تھا اس کو سودی معاملات کے ذریعے سے اس کو حاصل کر لیا تھا، یعنی کچھ قرضے لیے تھے جو سود پر لیے تھے، اور اس طرح سے ان قرضوں پر انہوں نے وہ جنگ کا ساز و سامان بہت سارا خریدا تھا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے۔ تو کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اگر ہم بھی کسی سے سودی قرضے لے کر اور پھر اس پر جنگ کا ساز و سامان لے لیتے تو ہمارے پاس بھی بہت سارا کچھ جمع ہو جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ جل جلالہ نے اس آیت کو اتارا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کہ ایمان والو تم سود کو نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفۃ، کئی گنا بڑا چڑھا کر۔ ان میں سے کیا کرتا، یعنی عام طور پر جو سود کا جو رواج تھا عربوں میں وہ یوں تھا کہ اگر کسی کے دوسرے کے اوپر 100 روپے تھے اور ایک وقت مقرر تھا کہ تب تک آپ نے دے دینے ہیں 1 مہینے میں، اب وہ وقت پورا ہو جاتا، اب یہ جو مقروض شخص ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوتے اس کو اس کا قرض چکانے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، تو جو جس کا قرض ہوتا تھا وہ اس مقروض سے کہتا کہ زدنی فی المال و ازیدک فی المدہ، آپ مجھے مال زیادہ کر دو اور میں آپ کی مدت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں، آپ کچھ مال بڑھا دو اور میں مدت بڑھا دیتا ہوں، 1 مہینے کے لیے دیے تھے چلو 2 مہینوں کے لیے ہو جائے لیکن آپ مال بڑھا دو، تو وہ پھر 100 سے 200 کر دیتا۔ اب 2 مہینے گزر جاتے، پھر وہ ان سے مطالبہ کرتا ان کے پاس نہ ہوتے تو پھر وہ اس پر اور بڑھاتا، اس طرح سے کئی گنا وہ اصل مال سے وہ بڑھ جاتا وہ قرض۔ تو اس کو اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، لیکن اس سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اضعافا مضاعفۃ کئی گنا بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ، یعنی توڑا توڑا کھانے کی تو گنجائش ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ توڑا توڑا کھانے کو بھی اللہ جل جلالہ نے قرآن کی دوسری آیات میں حرام قرار دیا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کر لو تاکہ تم فلاح حاصل کر لو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تقوی میں کامیابی ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے بھی بچو جس کو اللہ جل جلالہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ واتقوا، اور بچو، النار، اس آگ سے، التي اعدت، کی جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تمہیں رحم کی تلاش ہے کہ اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہوں، تم پر اللہ کی مہربانیاں ہوں، تو اس کا آسان راستہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلو، باغی بن کر زندگی نہ گزارو۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آگے بڑھو، الى مغفرة من ربكم، اپنے رب کی طرف سے، مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی وہ آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للمتقین، لمبائی کی بات نہیں کہ اللہ نے، لمبائی تو اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن چوڑائی وہ اتنی، اس سے بھی زیادہ کہ جتنی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی سے کیا مراد، کہ ایک آسمان کو دوسرے آسمان کے ساتھ لگا لیا جائے چوڑائی میں، اور پھر اس کے ساتھ تیسرے کو لگا لیا جائے، اس طرح 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو آپس میں ملا لیا جائے،
اس کے بعد پھر یہ جتنی چوڑائی بن جاتی ہے اتنی جنت کی صرف چوڑائی ہوگی، اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، یعنی عرضها کعرض السماوات والارض، مثال ہے صرف کہ اس کی چوڑائی وہ آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ تقوی دار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، فی الیسر والعسر، آسانی میں اور تنگی میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور پی جانے والے ہیں غصے کو اور معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ جل جلالہ پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو۔ کاظمین الغیظ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو روکتے ہیں، باوجود قدرت کے کہ ان کو انتقام کے اوپر قدرت کامل حاصل ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال حالیہ دنوں میں افغانستان کے اندر ہمیں دکھائی گئی کہ طالبان کے باوجود قدرت کے، اقتدار کے، انہوں نے سب کو معاف کرنے کا عام اعلان کر دیا۔ سب معاف ہے، جس نے جو کچھ بھی کیا ہے سب معاف ہے، آئندہ نہ کرے بس۔ تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی ایک باندی تھی، اب وہ ان کے لیے کچھ شوربہ لے کر آ گئی، تو وہ شوربہ اس کے ہاتھ سے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے جسم پر اس میں سے کچھ گر گیا، تو انہوں نے ان کی طرف غور غور کر دیکھا، لیکن وہ جو باندی تھی، خادمہ تھی، وہ بھی دیندار قسم کی عورت تھی، اس کو بھی قرآن اور حدیث کے علوم حاصل کیے تھے اس نے، تو اس نے فوراً ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ فرمانے لگے کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر فرمانے لگی والعافین عن الناس، تو امام زین العابدین رحمہ اللہ فرمانے لگے عفوت عنکی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ پھر کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے فوراً ان کو آزاد کر دیا اور فرمانے لگے کہ جائیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کوئی برائی کی یا اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کر کے، ذکر اللہ، اللہ کو پھر اس کے بعد یاد کر لیا، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کی اللہ سے، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتے سوائے اللہ کے؟ ہے کوئی جو کسی کے گناہوں کو بخشتے؟ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبدا اصاب ذنبا، ایک بندے نے ایک گناہ کیا، فقال رب اذنبت ذنبا، کہنے لگے کہ اے میرے مولا میں نے ایک گناہ کیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فقال ربہ، اس کے رب نے ان سے کہا، اس کے رب نے کہا علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ پر اس کی پکڑ کرتا ہے اور اس کے گناہ کو بخش بھی دیتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، صرف اس پر کہ بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور وہ رب اگر ان سے معافی نہ مانگی جائے تو وہ رب اس گناہ پر پکڑتے ہیں۔ صرف اتنا معلوم ہونے پر اور اتنا یقین کرنے پر اللہ پاک خوش ہو کر اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر فرمایا کہ جتنا اللہ نے چاہا وہ گناہ سے روکا رہا، ثم اصاب ذنبا، پھر اس کے بعد ایک اور گناہ کیا، پھر کہنے لگا رب اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے میرے مولا میں نے گناہ کیا ہے آپ مجھے معاف کر دے۔ فقال ربہ علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے، میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہ کی بخشش بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر اس کی پکڑ بھی کرتا ہے۔
غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس طرح سے مکرر 3 دفعہ کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. فلیفعل ما شاء، جتنا چاہے یہ گناہ کرتا رہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا رہے، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں. جب تک آدمی سے گناہ ہوتا رہے گا اور وہ اس پر ندامت اور پکے عزم کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اصرار نہیں کرتے کہ جو انہوں نے کیا ہے اور وہ اس بات کو جانتے ہیں. اس وجہ سے آثار میں ہے کہ ما اصر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ، وہ شخص اصرار کرنے والا نہیں ہے گناہ پر جو استغفار کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، اگرچہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، ایک دن کے اندر 70 برائیاں کرتا ہے، لیکن ہر مرتبہ برائی ہونے کے بعد پھر وہ اس پر اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، آثار میں ایک صحابی کا قول ہے، شاید غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا حسن بصری رحمہ اللہ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ کیے اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. وجنات، اور جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور یہ بہت بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کچھ واقعات اور کچھ سنتیں گزر چکی ہیں پچھلی امتوں کی، جو جھٹلانے والی امتیں تھیں. فسیروا فی الارض، تم زمین میں چلو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھ لو کہ کس طرح تھا انجام جھٹلانے والوں کا، ان لوگوں کا کہ جو اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، ان کو کس طرح سے اللہ پاک نے ہلاک کر دیا اور کس طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، واضح طور پر بیان ہے. وہدن وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین پرہیزگاروں کے لیے. اور یاد رکھیں، تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ نہ کرنے کا نام ہے. یہ صوفیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی کچھ نہ کرنے کا نام ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی، ایک شخص ہے، وہ بہت سارے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، صدقات خوب دیتا ہے، اور بھی بہت سارے کام نفلی کرتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے نہیں بچتا، حرام، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے، تو ایسا شخص متقی نہیں ہے. اچھا، اس کی برعکس دوسرا شخص ہے، وہ نفلی صدقات، نفلی خیرات اور نفلی جو نوافل ہیں امور میں سے، اس کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، کوئی نفل نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ فرض نماز صرف پورا کر لیتا ہے، فرض روزے رکھ لیتا ہے، فرض زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، فرض حج ادا کر دیتا ہے، اس کے علاوہ نوافل میں اس کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. تو ایسا شخص فرمایا کہ یہ شخص متقی ہے، اس لیے کہ گناہ سے بچتا ہے، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتا، تو یہ شخص متقی ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو حقیقی تقوی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.